الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقال الله تعالى وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون يا أيها الناس قولوا لا إله إلا الله تفلحون صدق الله العظيم میرے عزیز و دوستو، اللہ تبارک و تعالیٰ کا بے انتہا احسان کرم ہو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم سب کو جمعے کے لیے سب سے پہلے آنے کی توفیق عطا فرمائی۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا بہت ہی بڑا احسان کرم ہے۔ جتنا بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کا ہم اور آپ شکر ادا کرے وہ کم ہے۔ دیکھو میرا عزیز و بزرگ و دوستو، اللہ تبارک و تعالیٰ نے دنیا کے اندر جتنی بھی چیزیں بنائی ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارا خالق اور مالک ہے۔ جس اللہ نے دنیا کے اندر جتنی چیزیں بنائی ہیں، ساری چیزوں کے اندر صرف حضرت انسان کو بنایا، اور انسان کو دنیا کے اندر بھیجنے کا مقصد یہ ہے کہ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ، کہ میں نے انسان اور جنات کو محض میری عبادت کے لیے بنایا۔ اللہ نے فرمایا تم دنیا کے اندر رہ کر کے جو ہے میری عبادت کرو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت سے مراد کیا ہے؟ میرا عزیز و بزرگ دوستو، عبادت سے مراد یہ ہے کہ ہمیں جو ہے اپنے خالق اور مالک کو یاد کرنا ہے، اس کے سامنے جو ہے اپنی پیشانی کو رگڑنا ہے، گناہوں سے بچنا ہے، نیک اعمال کرنا ہے، اعمال صالحہ کرنا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ میرا عزیز و بزرگ دوستو، اس دنیا کے بعد کے اندر ہم سب کو جہاں ہمیشہ رہنا ہے، جو ہم سب کی ہمیشہ کی زندگی ہے، جس کو آخرت کہا جاتا ہے، میرا عزیز و بزرگ دوستو، آخر والی زندگی اتنی طویل زندگی ہے کہ میرا عزیز و بزرگ اس کبھی ختم نہیں ہوگی، جس کی کوئی انتہا نہیں، جس کی کوئی حد نہیں۔ دنیا کی زندگی کی ایک حد ہے، ایک حدود ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر انسان کی مختلف زندگی دی ہے۔ 60 سال، 50 سال، 100 سال، 30 سال، ہر انسان کی مختلف زندگی ہے۔ لیکن میرا عزیز و بزرگ دوستو، آخر والی زندگی ایسی ہے کہ انسان کو اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے آخرت کے اندر انسان کو موت نہیں آئے گی۔ انسان آخرت کے اندر میرا عزیز و بزرگ دوستو ہمیشہ زندہ رہے گا۔ اس زندگی کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے 2 جگہ بنائی ہے، ایک کا نام ہے جنت اور ایک کا نام ہے جہنم۔ جنت کے اندر جانے کے لیے انسان کو اس دنیا کے اندر رہ کر کے تھوڑی مشقت اٹھانی پڑے گی، انسان کو اس زندگی کے اندر رہ کر کے اپنے خالق اور مالک کو یاد کر کے جانا پڑے گا۔ تو میرا عزیز بزرگ دوستو، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کا اجر اور ثواب یہ عطا فرمائیں گے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس بندے اور بندی کی جو ہے جنت کی جگہ عطا فرمائیں گے۔ اور دنیا کا اگر انسان رہ کر کے اپنے آخرت والی زندگی کو بھول جائے گا، دنیا کے اندر لگ جائے گا، دنیا کی حرص، دنیا کے لالچ کے اندر، مال و متاع اور جائیداد کے اندر لگ جائے گا، تو میرا عزیز بزرگ دوستو اصل مسئلہ آخرت کا ہے۔ دنیا کے اندر اگر انسان بھوکا رہے، اگر پیاسا رہے تو بھی زندگی گزر جائے گی، لیکن آخرت کا مسئلہ جو ہے بڑا کٹھن مسئلہ ہے۔ میرا عزیز بزرگ دوستو، وہاں اگر انسان جہنم کا مستحق ہوگا تو انسان کو چھڑانے کے کوئی تیار نہیں ہوگا، وہاں انسان کو ایک نیکی دینے کے کوئی تیار نہیں ہوگا۔ اسی لیے میرا عزیز بزرگ دوستو، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں دنیا کے اندر جو بھیجا ہے، ہم سب کو سمجھنا چاہیے کہ ہمارا مقصد کیا ہے۔
ہمارا مقصد ہے اعمال صالحہ کرنا، نیک اعمال کر کے جانا، تاکہ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو جو ہے جنت میں جگہ عطا فرمائے۔ میرا عزیزو اور دوستو، یہ دنیا کا سلسلہ اللہ تبارک و تعالی نہ جانے کب سے چلایا۔ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر آخری انسان آنے والا تک دنیا کے اندر زندگی گزرتی رہی، لیکن میرا عزیزو اور دوستو، دنیا کے اندر انسانوں کو سمجھانے کے لیے اللہ تبارک و تعالی نے ہر قوم کے اندر، ہر قبیلے کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے ایک انبیاء علیہ السلام کی شکل کے اندر نبیوں کو بھیجا، اور ہر نبی نے آ کر کے دعوت دیا ایھا الناس قولوا لا الہ الا اللہ تفلحون، اے لوگوں کلمہ پڑھو کامیاب ہو جاؤ۔ میرا عزیزو اور جس نبی کا دور آیا اور جس نبی کی جو امت تھی، اگر اس نبی کی امت نے اگر نبی کی بات کو مانا، اللہ تبارک و تعالی اور جس نبی کے دور کے اندر جو امت آئی اور انہوں نے جو ہے اپنے نبی کی جو ہے دعوت کو نہیں مانا، اپنے نبی کی باتوں کو نہیں مانا، اللہ تبارک و تعالی اس کو نیست و نابود کر کے دے گا۔ میرا عزیز و بزرگ دوستو، ہم اور آپ جو ہے آخری نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے اندر ہیں، اور ہمارے بعد کے اندر نہ کوئی امت آئے گی، نہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی نبی آئے گا۔ ہمارے نبی خاتم النبیین ہے، یہ امت میرا عزیز و بزرگ آخری امت ہے۔ باہر کہنے کا مقصد یہ میرا عزیز و بزرگ دوستو، اللہ تبارک و تعالی نے لوگوں کو سمجھانے کے لیے نبیوں کو بھیجا۔ اسی طریقے سے حضرت نوح علیہ السلام نے جو ہے اپنی قوم کو ایمان کی دعوت دی، اپنی قوم جو ہے گناہوں کے اندر ملوث ہو گئی، گناہوں کے اندر مبتلا ہو گئی، تو ان کو سمجھایا گیا اور اپنا خالق اور مالک کی عبادت کرنے کے لیے بلایا گیا اور ان کو دعوت دی گئی، اور قوم ماننے پر آمادہ نہیں ہوئی، مخالفت ہو گئی، یہاں تک کہ طعن و تشنیع لینے لگی اور طعنہ کے اوپر طعنہ کسنے لگی کہ آپ ہمیں روزانہ عذاب سے ڈراتے ہیں، وہ عذاب کب آئے؟ حضرت نوح علیہ السلام نے دعا کی تو اللہ تبارک و تعالی نے کشتی تیار کی، تو حضرت نوح علیہ السلام نے کشتی کو تیار کرنا شروع کیا۔ لوگ اور مذاق اڑانے لگے، قوم کہنے لگے کتنا بڑا بیوقوف جو ہے کشتی بنا رہا ہے، کشتی کے اندر کیا ہوگا؟ تو حضرت نوح علیہ السلام نے جب اس کشتی کو بنایا اور کشتی جب تیار ہو گئی تو جو آپ کے مخالفت تھے انہوں نے اس کشتی کے اندر جو ہے غلط کرنا شروع کر دیا، یعنی اس کشتی کے اندر جو ہے پاخانہ کرنا شروع کر دیا، اور کشتی جو ہے دھیرے دھیرے کر کے پوری پاخانے سے کر گئی۔ ہمارا خالق اور مالک ہم ہے۔ نوح علیہ السلام نے اللہ کے سامنے اپنے ہاتھ پھیلائے، اللہ نے کہا کہ میں ایک صحیح صاف کرواؤں گا، اور اللہ تبارک و تعالی نے ایسا ہی کروایا کہ اس قوم کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے بیماری ڈالی، کھجلی کی بیماری۔ تو ایک شخص جو ہے اپنا پاخانہ کے لیے اس کشتی کے اندر گیا اور کشتی کے اندر گر پڑا، پھر پھسل گیا اور گر پڑا، تو اس کی جو کھانچ آ رہی، کھجلی آ رہی، جو ختم ہو گئی۔ تو لوگوں نے کہا ہم تو جو ہے پریشان ہیں، آپ کی کس وجہ سے جو ہے آپ کی یہ کھجلی ختم ہو گئی، یہ جو آپ کی جلن محسوس ہو رہی تھی کس وجہ سے ختم ہو گئی؟ تو شرم کے بارے بتا نہ سکے، لوگوں نے مجبور کیا، تو کہنے لگا میں اس کشتی کے اندر ڈوب گیا تھا، گر گیا تھا، اس کی وجہ سے جو ہے میری جو ہے بیماری تھی دور ہوئی۔ سارے لوگ بھاگے اور کشتی کے اندر گئے ہیں اور اس پاخانہ کو جو ہے صاف کر دیا ہے، حتیٰ کہ آخر میں لوگ پہنچے وہاں کچھ نہیں ملا، اور اس لوگوں نے پانی ڈال کر اس کو دھو کر وہ بھی اپنے جو ہے جسم کے اوپر جو مر لیا۔ بہرحال میرا دل کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا صدقہ ہے، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہمارے خالق اور مالک سے کہا ہے اللہ میری امت کو ہلاکت نہیں کرنا۔ میرا عزیز اس نبی کی دعا کی توفیق کے اندر ہم جی رہے ہیں، نہیں کہ میرا عزیز دوستو آج دنیا کے اندر امت مسلمہ خاص طور سے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت گناہ کے اندر اس طریقے سے میرا عزیز بزرگ دوستو عام ہوتی جا رہی ہے کہ اپنے خالق اور مالک کو بالکل بھول چکی ہے۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو کہہ کے گئے تھے کہ میری امت جو ہلاک ہوگی، میری امت کا جو فتنہ ہوگا وہ بعد ہے۔ آج دیکھا جائے، سوچا جائے تو میرا عزیز بزرگ دوستو جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو یعنی ہمیں اور آپ کو آج جو ہے دنیا کی حرص اور لالچ کے اندر ہم اس طریقے سے عام ہو چکے ہیں کہ میرا جس کی کوئی انتہا اور کوئی حد نہیں۔ سوچنے کی بات ہے میرا عزیز بزرگ دوستو کہ ہم جو آخری نبی کی امتی ہیں، اللہ تبارک و تعالی جو ہے ہم سب کو سب سے پہلے جو ہے جنت میں جگہ عطا فرمائے۔ اس کے پیچھے ہمیں آپ کو سوچنا چاہیے کہ بڑی بڑی جو قومیں گزری ہیں اس قوموں کی عمریں جو ہے اللہ تبارک و تعالی نے زر
60 کسی کی جو ہے 900 سال زندگی، کسی کی 800 سال زندگی، اور ہمارے اپنی کتنی جو ہے عمر ہے 50 60 70 زیادہ مانو 100 سال۔ اب اس کے پیچھے سوال کھڑا ہوتا ہے کہ جب ہم اپنے خالق اور مالک کو یاد کر رہے ہیں، اس طریقے سے تمام نبیوں کی جو ہے قوموں نے اپنے خالق اور مالک کو یاد کیا، تو جب ان کی عمر زیادہ تھی اور ان کو جو عبادت ملی تھی وہ عبادت کیا کرتے تھے، تو میرا عزیز ہونا یہ چاہیے کہ ان کی عبادت زیادہ ہے، اس لیے ان کو جو ہے ہم سے پہلے جنت میں جانا چاہیے تھا، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہماری اور آپ کی عظمت کو بڑھایا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت سب سے پہلے جنت میں جائے گی۔ اس کے پیچھے ہمیں افسوس کرنا چاہیے، سوچنا چاہیے، قرآن اور فکر کرنا چاہیے کہ ہمیں یہ پروانہ کیوں ملا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کریم اللہ کے نبی ہیں، پھر بھی تمنا اور آرزو کر رہے ہیں کہ اللہ میں نبی نہ ہوتا، کاش میں جو ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امتی کا ایک فرد ہوتا۔ کیوں؟ اس لیے میرا عزیز و دوستو، سوچنے کی بات یہ کہ ہمیں اور آپ کو کار نبوت والا کام ملا ہے۔ کیا ملا ہے؟ کار نبوت والا کام، یعنی جو انبیاء علیہ السلام جو کام کیا کرتے تھے میرا عزیز و دوستو، وہ کام اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو ہے ہمارے اور آپ کی سپرد کیا۔ جب اللہ نے نبوت کا دروازہ بند کر لیا تو یہ کام جو ہے قیامت تک چلتا رہے گا، اور یہ کام کون کریں گے؟ یہ کام کرنے کی ذمہ داری ہماری اور آپ کی ذمہ داری ہے، یہ کام کرنے کی ذمہ داری ہر اس فرد کی ذمہ داری ہے جس نے کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھ لیا ہے، اور یہ سب کی ذمہ داری ہے میرا عزیز و دوستو کہ جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی اطاعت کرنا ہے اور لوگوں کو پھر محنت کرنا ہے۔ اس کے اندر فرق نظر آیا کہ یہ جتنے قومیں گزری ہیں ان کی عمر تو زیادہ ہوتی تھی، وہ خالی عبادت کیا کرتے تھے، کار نبوت والا کام ان کو نہیں ملا ہے۔ آج میرا عزیز و دوستو، جس طریقے سے پہلے قوموں نے صرف عبادت کو اپنا مقصد سمجھا تھا اور واقعی ان کا مقصد عبادت کرنا ہی تھا، ہم نے ہی خالص آج اپنا مقصد عبادت کرنے کو ہی سمجھا ہے۔ ہم نے ہی اپنی ذمہ داری نہیں سمجھی ہے کہ جو لوگ نمازوں سے دور ہیں، جس لوگوں کا تعلق اللہ سے ٹوٹ چکا ہے، جو لوگ نمازی کے لیے نہیں آ رہے ہیں، جو لوگ اللہ کے راستے نہیں نکل رہے ہیں، جن لوگوں کے کلمے درست نہیں، جن لوگوں کے نمازیں درست نہیں، جو لوگ بغیر کلمے کی بغیر نماز کی دنیا سے جا رہے ہیں، ہم نے کبھی یہ نہیں سوچا کہ ان کی ذمہ داری ہماری اور آپ کی ہے۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب غیروں کا جنازہ کرتے تھے تو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس جنازے کو دیکھ کر کے رویا کرتے تھے، کاش میں نے جو دعوت دی ہے یا نہیں دی ہے، میری دعوت کے اندر کمزوری ہو گئی ہوگی۔ میرا عزیز بہت بڑی افسوس کی بات ہے کہ آج ہم نے اس کام کو اپنی ذمہ داری اور اپنا مقصد نہ سمجھنے کی وجہ سے میرا عزیز دوست، اگر ہم افسوس کریں گے، اگر ہم غور و فکر کریں گے تو اس کے تعلق سے جو ہے مساجدوں کے اندر آبادی کی محنت ہوا کرتی ہے، تعلیم، مشورہ، گشت، لیکن اس کے اندر آج جب ہماری کمزوری ہے تو اس کمزوری کا نتیجہ ہمارے سامنے ہے کہ اگر ہم اجتماع کے اندر جو لوگ گئے ہیں جائیں گے تو ہمیں افسوس ہوگا کہ ہر گاؤں سے، ہر مسجد سے چار اور چلے کی جماعتیں نکل کے جو ہے وہاں پہنچتی۔ آج تقریباً 9 سال مجھے ہو گئے ہیں، اللہ حفاظ فرمائے، ابھی تک جو ہے ایک جماعت مکمل ہو کر کے یہاں سے کبھی نہیں نکلی۔ کمزوری کس کی؟ ذمہ داری کس کی؟ ہمارے آپ کی ذمہ داری نہیں ہے، ہم نے بس خالی نماز پڑھنے کو اپنی ذمہ داری سمجھا ہے۔ لوگ چاہے بغیر کلمے کے جائے، لوگ چاہے نماز پڑھے یا نہ پڑھے، ہم سمجھتے ہیں کہ ہم بڑی خدا کی قسم اللہ ہم سب کی پکڑ فرمائیں گی۔ یہ بات ہمیشہ صحیح نصیب فرما لے، یہ بات ہمیشہ یاد رکھے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہماری سب کی پکڑ فرمائیں گی۔ حتیٰ کہ خالی جو ہے ہمارا کام عبادت کرنا نہیں ہے، عبادت کے ساتھ ساتھ ہماری ذمہ داری یہ بھی ہے کہ اگر پڑوسی نماز نہیں پڑھ، پڑوسی کو نماز کی دعوت دینا ہے، بیوی نماز نہیں پڑھ، بچے نماز نہیں جا رہے تو ان کی دعوت ہمیں اور آپ کو دینا ہے۔ آج ہم کہتے ہیں کہ جو ہے ہم دعوت دیتے ہیں لوگ مانتے نہیں، یہ میرے ہماری دعوت کے اندر کمزوری ہے۔ اس لیے میرا عزیز و دوستو، محنت کی کمزوری ہمارے سامنے آ رہی ہے کہ میرا عزیز و دوستو اگر سوچا جائے، افسوس کی بات یہ ہے کہ جو لوگوں نے جو ہے اس کام کے اندر ہمارے بڑوں نے ترتیب لگائی ہے کہ جو ہے انسان زندگی کے اندر جو ہے 4 مہینے لگائے، لیکن جب وہ کام کرنے والوں کے اندر اتنا شوق اور ذوق بڑھ گیا ہے کہ زندگی تو چھوڑیے، ہر سال کے اندر 4 مہینے لگاتے ہیں۔ جو لوگ جماعت سے جڑ گئے ہیں، جن کا تعلق اپنے خالق، جن لوگوں نے اپنے خالق اور مالک کو پہچان لیا ہے، اور جن لوگوں نے اپنی آخرت کا یقین کر لیا ہے، جن لوگوں نے دنیا کے آنے کا مقصد کو سمجھ لیا ہے،
میرا دین و دوستو وہ انسان ہر سال کے اندر جو ہے 4 مہینے لگانے کی کوشش کرتا ہے. حالانکہ قرآن ترتیبی بنائی کہ زندگی کے اندر 4 مہینہ اور سال کے اندر جو ہے 40 دن اور مہینے کے اندر 3 دن. اگر ہم غور و فکر کریں گے تو ہم ان چیزوں سے کافی دور ہیں, کافی حد تک دور ہیں, جس کی کوئی انتہا کوئی حد نہیں. 4 مہینہ جانے کی دور کی بات ہے. ہمارے محلے سے چلنے کی جماعت بھی تیار ہونے کی تیار نہیں, وہ دور کی بات ہے. 3 دن کے لیے جانے کی تیار نہیں. اگر اس سے بڑھ کر آگے اگر ہم غور و فکر کریں گے تو میرا عزیز و بزرگ دوستو ہمیں کمزوری نظر یہ آئے گی کہ جو ہے لوگوں میں جہاں بھی اجتماع ہوتا ہے اجتماع کی محنت کے لیے لوگ اپنے کاروبار کو چھوڑ دیتے ہیں اور ان کی محنتیں کرتے ہیں, ایک کھڑوا لگانے کی کوشش کرتے ہیں, صاف صفائی کرنے کی کوشش کرتے ہیں. جب لاکھوں کا مجمع ایک جگہ جو ہے اکٹھا ہوتا ہے, ہماری طرح گھر پکڑ کے بیٹھ جاتے ہیں تو یہ کام وجود کے اندر نہیں آتا. آج ہماری کمزوری اتنی ہو چکی ہے کہ میرا عزیز و دوستو لوگوں نے 10 مہینہ جو ہے ان کی محنت اور خدمت کے لیے لگا دیا. اور آج ہماری کمزوری یہاں تک ہو چکی ہے, اس سے بڑی جو ہے شرم کی بات کیا ہو سکتی ہے میرا عزیز و بزرگ دوستو کہ جو ہے ہم اپنے 3 دن کا جو اجتماع ہے ہم 3 دن بھی اجتماع کے دوران نہیں لگا سکتے. کیوں؟ اس لیے مال کی فکر, جائیداد کی فکر, گھروں کی فکر, دکانوں کی فکر, کاروباروں کی فکر, تجارت کی فکر. ہمارے نبی جو کہہ کے گئے تھے کہ میری امت جو ہلاک اور برباد ہوگی اس مال کی عرض کی وجہ سے, اس مال کی فتنے کی وجہ سے ہوگی. میرا جی بہت بڑے افسوس کی بات ہے, ہمیں رونا چاہیے اپنے خالق و مالک کے سامنے, پیشانی اللہ کے سامنے سجدہ کر کے اللہ سے رونا چاہیے کہ اللہ ہماری سے کتنی دن ب دن کمزوری ہوتی جا رہی ہے, نہ ہم خود جا کے پا رہے ہیں, نہ ہم لوگوں کو اللہ کے راستے میں نکالنے کی کوشش کر رہے ہیں. حتیٰ کہ آج تک ہماری نماز درست نہیں, آج تک ہمارے کلمے درست نہیں, اور ہمیں سوچنے کی اور کلمہ درست کرنے کی فکر نہیں. خالی اللہ کے راستے میں نکالنے کا مقصد یہ نہیں کہ ہماری نماز درست ہے, نماز کو درست کرنا ہے, لیکن اللہ کے راستے میں جانے کا مقصد یہ ہے کہ ہم اپنی ذمہ داری کو پوری کرنے والے بنے. اگر جماعت کے اندر ہم کبھی گئے ہوں گے, کبھی ہم نے سنا ہوگا کہ جو شخص مدرسے کے اندر جو عالم بنتا ہے, جو تقریباً 12 سال جب مدرسے کے اندر لگاتا ہے, جب ایک عالم بنتا ہے, عالم کی ڈگری ملتی ہے اس کو, جو ہے قرآن شریف پڑھنے حفظ کرنے کے بعد کے اندر 12 سال لگانا پڑتا ہے, وہ عالم بنتا ہے. اور وہ عالم مدرسے کے اندر 12 سال لگانے کے بعد کے اندر جب فارغ ہوتا ہے تو اس کو بھی جو ہے زندگی کے اندر 1 سال لگانا پڑتا ہے جماعت کے اندر. اب اگر نماز جو ہے درست کرنے کی اگر بات ہوتی تو الحمدللہ نماز تو دور کی بات ہے, وہ قرآن کی مفسر ہے, وہ قرآن کی تفسیر جاننے والا ہے, اس کو سال لگانے کی ضرورت کیا ہے. لیکن وہ اپنی ذمہ داری اپنا مقصد سمجھ کر کے میرا عزیز و بزرگ لوگوں کی قرآن اور فکر کے نکلتا ہے. اس لیے میرا عزیز و بزرگ دوستو بہت بڑے افسوس کی بات ہے کہ جو ہے ہمارے کم سے کم 3 دن لگنے چاہیے اللہ کے راستے کے اندر, کم سے کم جو ہے میرا عزیز و بزرگ دوستو ہم 3 دن وہاں جاتے, وہاں کا ماحول دیکھتے, وہاں لوگوں کو کس طریقے سے نکال رہے ہیں. اور انسان جب معاشرے کے اندر بیٹھتا ہے, انسان جب دین کے حلقوں کے اندر بیٹھتا ہے تو وہاں رحمت کی بارش ہوتی ہے, اور نہ جانے کون سی بات ہمارے ذہن کے اندر آ جاتی اور اس کے لیے ہماری نجات کا ذریعہ بن جاتا. اس لیے میں ایسی جو ہے اللہ کے راستے نکلنے کی ہم کوشش کیا کریں, فکریں کیا کریں. کہیں بھی جو ہے اجتماع ہوتا ہے, کہیں بھی پنج ہوتا ہے تو میرا ہم جو ہے ہر ہمیشہ پیچھے رہتے ہیں. کہیں ایسا نہیں ہے کہ جہاں ہمارا بڑھ چڑھ کے کسی کام کے اندر ہمارا حصہ آتا. نوجوان لڑکوں نے ایک محنت شروع کی تھی جہاں واہ ہونی شروع ہو گئی تھی. اس سناوٹ والوں نے جو ہے اس طریقے سے خدمت کر رہے ہیں, اس طرح بڑھ کے حصہ لے رہے ہیں, اور لوگوں کے دلوں کے شوق اور ذوق ہے. اس کے ساتھ یہ کہا کہ اب کی بار جو ہے ہم چائے کی کینٹین نہیں لیں گے, اب کی بار تو ہم کھانا کھلائیں گے. اللہ ہماری حفاظت فرمائے. محنت تو کوشش سب نے کی تھی کہ یہ کریں گے. اب ابھی جب جو ہمیں خدمت ملی ہے تو اس خدمت کے اگر تالا دیکھی جائے سب کی جو ہے آنکھیں نیچے ہو جانے چاہیے. اتنی بڑی شرم اور حیا نہیں چاہیے کہ ہم 3 دن کی ایک 2 مسجد مل جل کے جو ہے ہمیں 8 شخص دینے چاہیے تھے, اس کے لیے کوئی دینے تھے. بچے بیچارے گھر کے بیٹھے رہتے, چلے جاؤ آپ چلے جاؤ, کیا کام ہے چلے جاؤ بس. بڑوں کی تعلیم 2 یا 3 شخص گئے ہیں, باقی سب بچے کو پیچھے لگا ہے. اللہ اکبر. ابھی تو جو ہے جماعت والے لوگ کس طریقے سے محنت اور کوششیں کر رہے ہیں. بڑوں نے بیچارے محنت کوشش کر کے جو ہے منڈی بھی بند کروایا ہے تاکہ کچھ ہرس نکل جائے دلوں کے اندر سے. پھر بھی گھر پکڑ کے بیٹھ گئے لیکن جانے کی کوشش فکر نہیں. کل اگر صحابہ کھڑے ہو گئے
اور صحابہ کھڑے ہو کہہ دیے کہ ہمارے پکے پکا باغات تھے، لیکن جب اللہ کے نبی سے ہمیں تیار کیا تو ہم فوراً نکل گئے. ہم نے جو دین کی خاطر اپنے بچوں کو یتیم کر لیا، اپنی بیویوں کو بیوہ کر لیا. ہم حتیٰ کتنی محنت کی کہ اپنے وطن سے بے وطن ہو گیا، اپنے وطن کو بھی چھوڑنا پڑا. کس کے خاطر؟ دین کی خاطر، کہ ہر فرد کے پاس جو ہے یہ کلمے کی دعوت کس طریقے سے پہنچے. اگر وہ صحابہ کھڑے ہو گئے اور انہوں نے ہم سے پوچھ لیا تو ہم خدا کے ساتھ کیا جواب دے پائیں گے؟ ہم جواب کیا دے پائیں گے؟ یہ سوچنے کے بعد ہے، افسوس کرنے کے بعد ہے. اس لیے میرا عزیز بزرگ کو دوستو، ہمیں جو ہے اللہ کے راستے نکلنا چاہیے، ہمیں اللہ کے راستے کی قرب اور فکر لینی چاہیے. ہونا یہ چاہیے کہ آج ہماری پوری زندگی جو ہے کمانے کے اندر گزر چکی ہے، تو سال کے اندر جو ہے چلا دینا کون سی مشکل کی بات ہے؟ زندگی میں 4 مہینے لگانا کون سا نام مشکل کام ہے؟ آج ہم نے جو ہے ہمارے نوجوان نے اور بڑوں نے جو ہے باہر رہ کے بیرون رہ کر کے جو ہے ہم نے اپنی پوری زندگی کو تمہارا برباد کر دیا. کس کی خاطر؟ اس کے اندر مال نظر آتا ہے، جائیداد نظر آتا ہے، لیکن اگر انسان 4 مہینے لگا لیتا ہے تو اس کو دین کی حقیقت معلوم ہو جاتی ہے. اس کو معلوم ہو جاتا ہے کہ میں دنیا کے اندر کیوں آیا ہوں، میرے دنیا کے آنے کا مقصد کیا ہے. اس لیے بڑوں نے ترتیب لگے کہ سب سے پہلی مشغولی کے اندر جو ہے انسان نکل کر کے جو ہے 4 مہینے لگائے. 4 مہینے لگانے کے اندر فائدہ یہ ہوگا کہ اس کو 4 مہینے لگانے سے دنیا کی حیث اور جو ہے آخرت کا فائدہ سب کچھ نظر آ جائے گا. جب محنتیں ہوگی، جب نمازوں کی پابندی ہوگی، تعلیم کے حلقوں کے اندر بیٹھے گا، مشوروں کے اندر بیٹھے گا، تو اس کی جو ایمان کے اندر ایک نورانی پیدا ہوگی، ایمان کے اندر جب بڑھوتری پیدا ہوگی تو میرا عزیز اس کا ہر کام کے اوپر جمنا جو ہے دین کے کام کے اندر جمنا آسان ہو جائے. اس کی کمزوری ہمارے سامنے نظر آتی ہے کہ 5 کوشاں ہوتا ہے تو ہم پہنچنے کے تیار ہیں. 1-2 شخص بار بار روزانہ جاتے ہیں اور ہمیشہ ہمیں ذریع ہونا پڑ رہا ہے. اور جب جماعت کا کام آتا ہے نکلنے کم سے کم اللہ کے راستے میں نقل و حرکت تو کریں، نکلنے کی ہمیشہ عزم ارادہ کریں کہ انشاءاللہ ہم نکلنے کی کوشش کریں گے. انشاءاللہ ہم سے غلطی اس کے لیے اللہ کے ساتھ تو استغفار کریں. اب ہمیں عزم کی ارادہ یہ کرنا ہے، دعا کے لیے نہیں ہے. دعا کے لیے ہر انسان جانے کی کوشش کرتا ہے، کم سے کم ہمارے 3 دن لگنے چاہیے. اگر 3 دن نہیں لگے ہیں، اب جو جمعے کے فوراً بعد کے اندر ہمارا عزم یہ ہونا چاہیے کہ انشاءاللہ ہم آج ہی نکلیں گے. اجتماع کے اندر یہ 3 دن کا جو کام ہے، 3 دن کے اندر جو نچوڑ لگا جائے تو آج مغرب کی نماز کے بعد جو بات ہوتی ہے ساری اجتماع کی بات، اہم بات آج مغرب کی نماز کے بعد والی بات. تو ہمارا عزم یہ ہونا چاہیے کہ انشاءاللہ ہم اس بات کے اندر ضرور شرکت کریں. آگے سے نہ جائیں جو ہے اگلا سال ہمیں نصیب ہوگا یا نہیں ہوگا. ہم سوچتے ہیں اگلے سال نکلے، اگلے سال اللہ ہی فرمائے دنیا کوئی بھروسہ نہیں. پچھلے سال اگر دیکھیں تو ہمارے گھر کتنے لوگ جو ہیں پچھلے سال کے مقابلے بھی چلے گئے اور اس طریقے سے حادثے ہوئے، اس طریقے سے موت آئی کہ ہمیں تو آج تک یقین نہیں ہو رہا ہے. کوئی کہتے ہیں کہ فلاں چلا گیا تو یہ فلاں قسم یقین نہیں ہو رہا، لیکن اللہ کا نظام ہے بھائی، سب کو جانا ہے. تو اس کے لیے انشاءاللہ ہم محنت اور کوشش کریں، سب کریں گے انشاءاللہ. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو جو ہے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان کے صلی اللہ کی شکر پڑھیں.